کہ یہ جو ہمارے ٹک ٹاکرز اکثر ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو گناہ جاریہ نہ بناؤ, سدھر جاؤ, پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں. حلال کی طرف کئی لوگ آئے, جس نے اللہ کے لیے دیکھیں عفان بھائی حرام کو چھوڑا تو اللہ نے اسے بہت زیادہ دیا بدلے میں. مثالیں ہیں, سو مینی کیس اسٹڈیز ہیں, جس نے کچھ اچھا کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کیا. مطلب دیر کین بی سو مچ پازیٹیو کنٹینٹ یو کین کریٹ, جیسے آپ کی مثال ہے, آپ نے دیگر مثالیں دی. تو یہ اتنی چوٹ لگے گی نا آپ کو, یعنی کل کو آپ کی اولادیں ہوں گی, دے ول واچ دیز ویڈیوز, مطلب وٹ دے ول لرن. پھر وہ اثرات نہ خدا نہ خواستہ آ جائیں اولاد کے اوپر. بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اگنور کیا, پیٹھ پیچھے رکھا کہ چھوڑو جی یہ بکواس کر رہے ہیں سارے, نصیحت کرتے رہتے ہیں, ان کا اور کام کیا ہے. اور آئی نو دیم پرسنلی کہ آج جب ان کی اولاد پہ بات آ رہی ہے تو ناؤ دے ریئلائز کہ بھائی ہم نے واقعی کام بہت خراب کیا تھا. تو بس میں ہارٹ ٹو ہارٹ یہی کہنا چاہوں گا آپ کے بھی توسل سے, اپنے بھی توسل سے, کہ پلیز سدھر جائیں. جو بھی آپ کی مجبوری ہے اللہ سے دعا کریں اور صحیح کنٹینٹ کی طرف آئیں. کیا مجبوری ہے آپ کو, ہے کیا لگتا ہے کیا مجبوری؟ دیکھیں ان کی تو میں نہیں بات کر رہا جن کی بہت بڑے چینلز ہیں, لیکن کچھ ایسے ٹک ٹاکرز پتہ نہیں کیوں یہ لڑکیاں, پیسہ ہے نا, مادیت ہے, عیاشی ہے, ہوس ہے, لسٹ ہے, لسٹ فار منی ہے, لسٹ فار دیز, یہی جو دکھا رہے ہیں ایمریٹس کی ٹکٹیں, ٹھیک ہے, لسٹ فار بچیاں, لسٹ فار بینگ ان لائم لائٹ, لسٹ فار ہیونگ آئی فونس, لسٹ فار ہیونگ 5 اسٹار کے اسٹیز. یہ سب لے کر بھی نا وہ تھا کہ تم نے دنیا میں امیر ترین, حسین ترین اور سب ہو کے بھی مر جانا ہے. تو تم نے یہ سب گند کر کے بھی ایمریٹس کی ٹکٹوں میں عیاشیاں کر کے حرام پیسے سے اپنی اس طرح بیگمات کو ویوز لینے کے لیے دکھا کر, کلٹ والے ویوز وہ دکھا کر, تم نے مہنگی مہنگی پراپرٹیز خرید کر, تم نے دبئی میں اپارٹمنٹس لے کر حرام پیسے سے ان دی اینڈ تم نے مر جانا. یہ نہیں سمجھ آ رہا. تو حرام ساتھ جائے گا, اگر حرام ساتھ جائے گا تو یہ کرتے رہو. اگر تمہیں لگتا ہے یہ حرام ساتھ نہیں جائے گا یا پھر دنیا ہی تمہارا سب کچھ ہے, تب بھی کرتے رہو. انہوں نے نہیں سدھرنا, انہوں الٹے لا کے چھتر بھی مار لو, انہوں نے نہیں سدھرنا. بیکاز حرام کی لت اللہ is now penetrated deep in their blood. ان کے مائٹوکونڈریا کے اندر ہیمولوجی گھس چکا ہے, وہ نہیں نکلے گا. سر میں بس دیکھیں آپ کی یہ جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ دکھی ہیں, اندر سے بہت دکھی ہیں, تو ہم بھی دکھی ہیں. لیکن یہ کہ ہم ان کے لیے میں اینڈ میں دعا ہی کروں گا کہ آپ کی بات پازیٹیو لیں. یہ دعا یہ کریں اللہ انہاں دے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کرا دے, انہاں دے ٹک ٹاک پکے بین ہو جان, انہاں نو ڈرپاں لا کے سامنے بیوی بٹھا کے لیٹنا نہ پے. اے اس طرح کی دعا کریں کوئی, اور پھر دوبارہ یہ اپنے جس نام سے دوبارہ اپنا یوٹیوب بنائے وہ پھر اٹھ جائے. یہ دعا مانگے, دعائیں تو یہی ادروائز یہ ٹھیک اس وقت ضرورت تو انہیں دعاؤں کی ہے. بس ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں کہ ہماری سنسیئر ایفرٹ ہے یہ, ایک تو نوجوانوں کے لیے کہ وہ بھی سمجھیں, ان کا کنٹینٹ دیکھنا بند کریں, اپنے گھروں کو بچائیں, اپنی بچیوں کو بچائیں, اویئر ہوں کہ کیا چل رہا ہے, کس لیول پہ تباہی آ چکی ہے, اور ان کو بھی کہ خدا خوفی کرو اور پلیز ان چیزوں کو سدھارو. ڈاکٹر صاحب سلوشن کی بات کرتے ہیں, بس ٹائم بھی بس ختم ہونے والا ہے. واٹ از دا سلوشن آپ کے ذہن میں کیا ہے, پھر میں بھی انشاءاللہ کچھ اس پہ بات کروں. دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس میں اب ہم لوگوں کو یوتھ کو فکر, اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, وہ ہے معاشیات, پیسہ نہ ہونا, لوگوں کے پاس روزگار نہ ہونا اور لوگوں کا ویلا ہونا. ٹھیک ہے, کیوں کسی بھی ایسے ملک کو پراکسی وار سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے یا وہاں دہشت گردی عام ہو جاتی ہے جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا. لک ایٹ ریسنٹ ایگزامپل آف سیریا. میں سیریا کا نے بڑا ظلم کیا بشار الاسد نے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ, لیکن اب سیریا کا مستقبل پہلے سے بھی ورس ہوگا کیونکہ وہ ایک پراکسی وار سٹیٹ ہے جہاں انتہا پسند آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپریٹ کریں گی اور کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا. تو معاشرے میں جب کنٹرول لوز ہو جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ملٹیپل ایشوز ہیں. سرکار کا کام ہے کہ آپس میں لڑنا بند کرے, یوتھ کی طرف توجہ دے. صحیح. انہوں نے 30 سال بعد 20 سال بعد قبروں میں چلے جانا ہے, گل سڑ جانا ہے, پیچھے ایک نسل پڑی ہوگی اور وہ نسل زبان, صوبائیت, فرقہ واریت, پولیٹیکل پولرائزیشن جو کہ اب ریلیجیس پولرائزیشن سے بھی اوپر جا چکی ہے, اس پر بٹی ہوگی. گندی گالیاں, غلاظتیں,
गालियों से बड़े भरे ट्विटर ट्रेंड्स, ये काम नहीं है हमारी नौजवान नस्ल का, उनका काम है पढ़ना। अब इस सब में जो लोग वाकई मेहनत करके अमेजॉन, पाइथन, अपवर्क, ऑनलाइन शॉपिफाई ये सब कुछ सीख साख गए, वो 4 पैसे कमा रहे हैं। जो इन सियासी जमातों के विंग्स चलाते रहे या उनका हिस्सा रहे, वो लोग आज भी गालियों पर हैं और किसी को अच्छा करता है देख के भी गालियों पर है। तो लानत है, आप लोगों ने तो अपनी जवानी जाया कर दी एक कल्ट के पीछे, ओवरऑल कल्ट के पीछे, कल्ट ऑफ, मैं कह रहा हूं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने ऐसी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देने की बजाय इस्तेमाल किया, पोलराइज किया। अब वो वेले भी हैं, वो सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जानते हैं, और फिर वो टिकटॉक पे नाचेंगे भी, गाएंगे भी और गंद मचाएंगे। इसका बड़ा क्लियर सॉल्यूशन स्टेट को लाना पड़ेगा। हैव यू हर्ड अब रिसेंटली कनाडा ने जो है टिकटॉक पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और सोशल मीडिया की एज बाउंड की है। कनाडा ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे 18 साल के लिए आपको गाड़ी निकालने के लिए लाइसेंस चाहिए। सोशल मीडिया में 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची टिकटॉक लाइव पे बैठी है, उस पर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। उस पे कोई रियासत को कोई मतलब, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, रियासत माँ होती है। माँ अपने बच्चों को कैसे ब्रॉथल्स में धकेल सकती है? माँ, रियासत तो माँ है। हाउ कुड यू मेक योर पीपल इनटू प्रोस्टिट्यूशन? तवाइफगिरी में कैसे धकेल सकते हैं? आपका कहां किरदार आता है? ठीक है, आप ओवरऑल नेट तो स्लो डाउन कर देते हैं, आप नेट बंद कर देते हैं, और वो किन हालात में किया जाता है वो भी सबको पता है। लेकिन यही नेट, यही एप्स और इन बच्चों को रोजगार देना, इन्हें तालीम देना, मुल्क में आईटी इंडस्ट्रीज बनाना, मुल्क में आप जैसे यूथ क्लब बनाना जो फिक्र बांटें, सोच बांटें, लोगों को मजहब की तरफ रागिब करें, राह निजात दिलाएं, ये बनाना, मुल्क में एआई की ट्रेनिंग्स देना, यहां से टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बाहर भेजना, इनको रोजगार देना, तालीम, एजुकेशन का पूरा निसाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है, धोखा है। पाकिस्तान का पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आइदर इट इज एन एलजीएस, रूट्स और वट एवर, बीकन हाउस और महंगे स्कूल, ये सारा एजुकेशनल सिस्टम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। उसकी रीजन ये है कि आप अपने बच्चों को या तो उन स्कूलों में पढ़ाई वो बच्चे जा रहे हैं उस माइंडसेट से कि आप उस 2% टिम हॉर्टन्स क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क से भागना है। जो बाकी 98% हैं जिन्होंने टाटों पे पढ़ना था या सरकारी स्कूलों में जाना था, उनका उस तालीम से कोई लेना देना नहीं है। लानत है उस तालीमी निजाम पर, लानत है उस पूरे सिस्टम पर जहां एक किताब हर फर्द के लिए ना हो। आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आपका निसाब रिवाइज होना चाहिए। आपके पूरे निसाब पे 1 नेशन 1 सिलेबस, चाहे वो रूट्स में बैठा बच्चा हो, चाहे वो टाटों पे स्कूल पे बैठा बच्चा हो, 1 नेशन 1 सिलेबस विद रिलीजियस इनकॉर्पोरेशन, विद ए गारंटी